الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کوئی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے. اور عبادت کہتے ہیں اللہ کا حکم جس وقت میں جو ہے اس وقت میں اس حکم کو بجا لانا، اس کا نام عبادت. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے مواقع اہل ایمان کو عطا فرماتے رہتے ہیں کہ بندہ ان ایام میں زیادہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہو جائے اور اس کے اندر اعمال کی جو ہے رغبت پیدا ہو جائے. تو انہی ایام میں سے یہ ذی الحجہ کے جو ہے 10 دن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. والفجر، قسم ہے وقت فجر کی. ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہی یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ، جو ذی الحج کا جو ہے پہلا عشرہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک عمل جتنا محبوب ہے اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ اور اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل محبوب اور پسند ہے. صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب جو ہے عمل اور جو پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے اور دنوں میں جتنا ان 10 دنوں میں عمل اللہ تعالیٰ کو جو محبوب اور پسند ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، ہاں مگر یہ ایک شخص اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کر اللہ کے لیے نکلا ہو اور اس میں سے پھر کچھ بھی جو تو واپس نہ لایا ہو. اس نے اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں لگا دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں جو تو لگا دیا، وہ جو ہے عمل میں بڑھ سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں اعمال جو تو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال بہت محبوب ہیں. فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خوب تکبیر پڑھو اور خوب جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو اور خوب جو ہے الحمدللہ جو کو پڑھو. ان 10 دنوں میں اللہ کو اعمال پسند ہے، اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کو دکھلاؤ. لہٰذا اب جو 10 دن آ رہے ہیں، جو ذی الحج ابھی جو شروع ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد جب ذی الحج کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، تو یہ 10 دن بہت جو ہے بابرکت. ہمارے اسلاف 3 اشہروں میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک تو یہی ذی الحج کے شروع کے جو ہے 10 دن، اور دوسرا رمضان کا آخری عشرہ، اور تیسرا جو ہے محرم کے 10 جو ہے تو ایام اور محرم کا جو ہے پہلا عشرہ. یہ 3 عشروں میں ہمارے اسلاف عبادت کا جو ہے بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں.
اس لیے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر جو ہے تو چلتے ہوئے ان 10 دنوں میں عبادات کو جو ہے بہت اہتمام جو ہے تو کرنا چاہیے. خصوصی طور پر جو ہے روزوں کا ان ایام میں بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ محترمہ جو ہے ارشاد فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی 9 ذی الحجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے یہ 9 روزے مسلسل رکھا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام فی کل شہر. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے جو ہے مسلسل رکھا کرتے اور اسی طرح یوم عاشوراء کا روزہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے جو ہے رکھا کرتے تھے. و3 ایام فی کل شہر. ہر مہینے میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے. آج یہ سنتیں اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے جو اٹھتا چلا جا رہا ہے. مہینے میں 3 دن جو کوئی روزے ہی نہیں رکھتا. ہر مہینے میں 3 دن روزہ جو رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو آج اعمال کی رغبت، اعمال کی جستجو، اعمال کی طرف جو ہے مسابقت، مقابلہ، آگے بڑھنا یہ امت کے اندر سے جو تو گھٹتا چلا جا رہا ہے. دنیا کے معاملے میں بڑی حرص جو تو ہمارے اندر ہے. اس کا بنگلہ ایسا ہے اس سے بہتر میں بناؤں گا، اور اس کے پاس ایسی کار ہے اس سے بہتر کار میں لوں گا، اور اس کے پاس فلاں چیز ہے اس سے بہتر جو تو میں. یہ دنیا کی حرص اور دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنا اور مقابلہ کرنا یہ چیزیں ہمارے اندر جو تو آتی چلی جا رہی ہے. جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو تو کوشش کریں. بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے سے شکر گزاری آئی ہے. ایک انسان کے پاس چھوٹا سا مکان تو ہے، کوئی ہے جو جس کے پاس مکان نہیں ہے اور جھوپڑوں میں جو تو وہ رہتا ہے، فٹپاتھ پر جو تو بسیرا کرتا ہے. ان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر زندگی جو تو مجھے عنایت کی، ان سے بہتر کھانا مجھے دیا، ان سے بہتر لباس مجھے دیا ہے. اس سے اللہ کا شکر آئے گا. اور دین کے معاملے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. وہ روزانہ 5 پارے پڑھتا ہے، میں ایک بھی نہیں پڑھ پاتا. وہ اتنی نفیلیں پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھ پاتا. وہ اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں نہیں کر پاتا. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. لیکن آج ہمارے پاس بالکل الٹ کہ ہم دین کے معاملے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. وہ تو جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا، میں تو بھی کم از کم روزانہ کی 2 تو پڑھتا ہوں. وہ جو ہے 1 پارہ بھی نہیں پڑھتا، میں جو کچھ تو پڑھ لیتا ہوں. تو دین کے معاملے میں ہم جو ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اس کا الٹ ہونا. بہرحال صحابہ کے اندر یہ مزاج تھا، ذرا سے دنیا کی طرف ان کی رغبت بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے ان کو دین کی طرف ان کا رخ موڑ دیا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں پودا لگا رہا ہوں. کہ اس سے بہتر جگہ نہ بتاؤں جہاں پودے لگائے جائیں؟ تو ضرور بتائیے کہاں کون سی جگہ ہے کہ میں پودا لگاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جگہ جہاں پودا لگانا چاہیے وہ جنت ہے. کہ تم جو ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں تمہارے لیے درخت لگ جائے گا. ایک مرتبہ الحمدللہ کہے تو جنت میں تمہارے ایک درخت لگ جائے گا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگ جائے گا. وہ ہمیشہ جو ہے باقی رہنے والا ہے. تو بہرحال یہ 10 ایام میں نیکیوں کے اندر ایک رغبت ہونی چاہیے، انسان کے اندر ایک جستجو ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو تو فکر ہونی چاہیے. یہ 10 ایام جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ 10 روز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، تو مامن ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بہت محبوب ہے اور بہت جو ہے تو پسند ہے. تو ان میں نمازوں کا جو ہے اہتمام، خاص طور سے نوافل، فرض تو پڑھنا ہی ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، لیکن نفلوں کے اندر جو ہے اہتمام، اس لیے کہ نفل کے ذریعے سے اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے قرب جو ہے تو آتا ہے. ایسے نفل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تقربنی عبدی بالنوافل. بندہ نفلوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. بندہ جب بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہے، نفلوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
یعنی اس کے سارے اعضاء میرے مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کے سارے اعضاء میرے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ آنکھ سے غلط نہیں دیکھے گا، کان سے غلط نہیں سنے گا، اور جو ہے ہاتھ سے غلط نہیں پکڑے گا، پیر سے غلط راستوں پر نہیں چلے گا۔ اب اس کا سارا جسم میری مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کا محبوب کب بنتا ہے؟ جب بندہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تقربنی عبدی بالنوافل، بندہ نفلوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان ایام میں نمازوں کا، سنتوں کا، نفلوں کا خاص طور سے جو اہتمام ایک ایمان والے کو جو تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے موقع جو تو ہمیں عنایت فرمائے، موقع کو موقع اللہ جو تو ہمیں ایسے مواقع عنایت فرماتے رہتے کہ بندہ ان بہانوں سے اور ان موقعوں سے، ان لمحوں کی قدر کر لے اور وہ جو ہے میرے دربار کے اندر جو تو حاضر ہو جائے۔ اسی طرح ان ایام میں ذکر کا جو اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر بجا لاؤ، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے قرآن مجید۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا معہ اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت کہ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ جو تو بندے کو مل رہا ہے۔ انسان کسی منتری کے ساتھ بیٹھ جائے، بڑی فریم کے اندر جو تو فوٹو لگاتا ہے، میں فلاں منتری کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں جو ہے لیڈر کے ساتھ جو میں بیٹھا تھا۔ تو اللہ فرماتے انا معہ اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر بندہ ایک مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی جو تو فضیلت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تقربنی شبرا تقربت الیہ باعث ذراعا، جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چلتا ہوں۔ ہم اللہ کو پہچانے تو صحیح، اللہ سے محبت تو کرے، اللہ کی طرف بڑھے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کیسے جو ہے راستے کھولتے ہیں اور کیسے اپنی محبت جو تو ہمارے دلوں کے اندر جو تو بساتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے محبت ہی نہیں، دنیا کی محبت دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے۔ دنیا نے ایسا حملہ ہم پر کیا ہے اور دنیا کا وہ نشہ ہم پر چڑھا ہے، دوسری کسی چیز کی طرف ہم جو ہے تو دیکھتے نہیں۔ تو اللہ فرماتے بندہ ایک بالش میری طرف چلتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَنِي إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جب بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں ایک با یعنی دو ہاتھ اس کی طرف جو تو آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَنِي يَمْشِي تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کو بندے سے بے پناہ محبت۔ تو یہ وہ ایام ہے جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ میں وہ وزن ہے، وہ تاثیر ہے، وہ پاور ہے کہ بندے کے اعمال کے وزن کو جو ہے تو وہ بھر دیتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نیکیوں کی قدر و قیمت ہی ہمارے پاس ہے۔ جہاں 2 پیسوں کا فائدہ ہے انسان بھاگا چلا جاتا ہے، نہیں وہاں تھوڑا سستا ملتا ہے، 2 پیسوں کا وہاں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کے ذکر میں اس کو جو فائدہ ہے اس کی عظمت جو ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ نمازوں کو بھی آئے گی انتہائی کاہلی اور سستی کے ساتھ، بالکل آخری وقت میں جب خطبہ شروع ہو رہا ہو، کیونکہ ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں۔ جبکہ فرمایا جمعہ کی جو پہلی صف میں جو تو حاضر ہو جاتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک بیل، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک دمبا، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مرغی، 5ویں گھڑی میں آتا ہے ایک انڈا۔ تو یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، انڈا ملو نہ ملو اور ثواب ملو نہ ملو، بالکل ایک بوجھ ہے کسی طرح جو تو اتارنا ہے۔ آخر وقت میں جو تو مسجد کے اندر آتے دنیا کی اتنی قدر و قیمت ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں، 2 پیسوں کا جہاں فائدہ ہے وہاں جو ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایام جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں
یہ جو ہے ایسے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اعمال کی قدر و قیمت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور عمل کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو۔ انہی ایام میں یوم عرفہ ہے، انہی ایام میں قربانی ہے، انہی ایام میں تکبیرات ہے۔ یہ اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے قرب اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت جو ہے اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہمیں عطا فرمائی۔ یوم عرفہ جو ہے انہی ایام کے اندر ہے، عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے، خاص طور سے یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ۔ یوم عرفہ کا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ یوم عرفہ کا ایک روزہ جو رکھے گا، اللہ کے ذات سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ اللہ اس کو گناہوں سے جو تو بچائیں گے۔ تو ایک روزے کی جو تو یہ فضیلت، لیکن اکثر لوگ جو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا جو ہے ارادہ یہ ہے کہ وہ قربانی کریں گے، اور ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے، بڑے بڑے 50-50 ہزار کے موبائل ہمارے پاس، قربانی کے لیے 5,000 روپے جو ہے حصہ پڑتا ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں میں جو ہے اس میں نہیں بیٹھتا ہوں، اور جو مجھ پر قربانی جو ہے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفارہ۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور وہ قربانی کرنے والا ہے، فلا یأخذ من شعره ولا من اظفارہ، تو اب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے وہ نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے، اپنے ناخنوں کو بھی جو تو نہ کاٹے اور اپنے بالوں کو بھی جو تو نہ کاٹے، کب تک؟ قربانی ہونے تک۔ یہ فضیلت ہے۔ اب یہ جو ہے تعلیمات ہے، انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے سنت تو ہے اور مستحب تو ہے، یہ قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں، لیکن اس پر جو اجر و ثواب رکھا ہے اور اس پر جو درجات کی بلندی ملتی ہے اور اس پر جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کو جو ہے ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو بہرحال ان ایام میں جو ہے یہ حاجیوں کے لیے بھی جو ہے بال کٹانا منع ہے حالت احرام میں، ان کی کم از کم مشابہت ہو جائے، ناخن کٹوانا جو ہے تو منع ہے، ان کی جو ہے تو مشابہت ہو جائے۔ تو یوم عرفہ بھی جو ہے انہی ایام کے اندر جو ہے تو رکھا گیا ہے، اور حج جیسا عظیم فریضہ وہ انہی ایام کے اندر جو ہے تو پورا ہوتا ہے، تو کم از کم ان کی جو ہے تو کچھ مشابہت ہو جائے۔ اور حج جو ہے ایک عاشقانہ سفر ہے، حج ایک عاشقانہ سفر ہے۔ تم کتنے بڑے مالدار ہو اور کتنے زرق و برق والا لباس تم پہنتے ہو، اور کتنا ہی جو ہے لاکھوں روپے کا لباس جو ہے تم زیبتن کرتے ہو، جب یہاں دربار میں آ رہے ہو اب اپنا عشق دکھلاؤ، صرف 2 کپڑے اوڑھنا ہوگے، ایک نیچے لپیٹنا ہوگا اور ایک اوپر جو ہے تو اوڑھنا ہوگا۔ ایک عاشقانہ، ایک عقل مند جب دیکھے گا تو وہ سمجھے گا یہ کیا دیوانہ پن ہے اور یہ کیا پاگل پن ہے۔ انسان بھاگا جا رہا ہے کبھی عرفات میں اور کبھی مزدلفہ میں، اور کبھی جو تو کنکریاں جو تو مار رہا ہے، اور کبھی جو زمزم کو پی رہا ہے اور اپنے سر پر جو تو ڈیڑھ رہا ہے، اور کبھی صفا اور مروہ کے درمیان جو تو صحیح کر رہا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ تو ایک عقل مند انسان سوچے گا یہ کیا پاگل پن ہے۔ اور کبھی جو ہے ایک کالا پتھر ہے اس کو بوسہ لے رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، اور جو ہے اس طرح کے جو حرکتیں کر رہا ہے، تو ایک انسان اس کو پاگل سمجھے گا۔ تو یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ انسان دنیا سے بے رغبت ہو کر، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اپنے حبیب کو اور اپنے جو ہے حبیب کی تلاش کے اندر جو میں بھاگا جا رہا ہوں، کبھی مینا میں اور کبھی مزدلفہ میں اور کبھی عرفات میں، اور کبھی جو اس کے مقابلے میں آنے والا ہے اس کو پتھر مار رہا ہے، اس کو جو تو کنکریاں مار رہا ہے۔ ایک عاشقانہ سفر، جس طرح ایک پاگل اور ایک عاشق اپنے محبوب کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ جو ہے ایسا کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، تو ایسے ہی عاشقانہ سفر ہے۔ سارا لباس اس نے اتار دیا، 2 کپڑے جو ہے تو ڈال دیے، اور ایک ہی صدا جو ہے تو لگایا چلا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ ایک ہی صدا ہر ایک کی ہے، ایک ہی دھن ہر ایک کے اوپر جو ہے تو سوار ہے۔ یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ تو اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا، حج زیارت کردن خانے بود اور حج رب عزت کے مردانہ بود۔ ایک حج وہ ہے، ایک عقل مند جاتا ہے اور وہ طواف کر کے فارمیلٹی جو پوری کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے اندر جو ہے کوئی جو ہے بدلاؤ جو نہیں آیا۔ اور ایک حج وہ ہے انسان جا کر صرف گھر کا طواف کر کے نہ آئے بلکہ گھر والے سے ملاقات کر کے آئے،
یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک لو اس کو لگ گئی، ایک محبت اس کے اندر جو ہے پیدا ہو گئی۔ اب ایک دیوانہ پن اور ایک پاگل پن جو اس کے اندر ہے، ہر وقت جو ہے اسی دھن کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ہر وقت اس کو راضی کرنے میں اور اس کو خوش کرنے کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اصل حج جو تو یہی ہے، اور اسی کو جو حج مبرور کہا گیا، اور یوں کہا گیا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ آپ نے چاہتا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسری عمرے کے درمیان کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے جو تو کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایام جو ہمیں ملے ہیں، جن کو جو ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اہمیت والے ہیں، اس لیے اپنے اعمال اپنے اللہ کو دکھلاؤ، اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو، اور نوافل کا اور فرائض کا اور جو ہے صدقہ اور خیرات کا اور جو ہے اللہ کے ذکر کا یہ اہتمام جو کہ ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کریں گے، دنیا میں بھی جو تو مقامات عطا ہوگے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ایام کے قدر و قیمت ہمیں نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بھائی حج پر جو تو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سارے ارکان کو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ان کو حج مبرور اللہ تعالیٰ جو ہے تو نصیب فرمائے، اور ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔